اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله وتباركه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام اعظم امام کائنات میرے اور تواڈے پیر اور مرشد جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر دے واسطے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ سنو مسلمان پیدا کیتا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ پیدا کیتا اللہ نے 1,24,000 نبیاں کو دنیا وچ مبعوث کیتا سب تو آخری نبی نبوت دا دروازہ بند کرن والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے انہاں دی امتا ہر نبی نے یہ گل کہی کہ لوگوں ساڑی اطاعت کرو فرما برداری کرو جس امت نے بھی رسول دی گل نبی دی گل مننی او قوم کامیاب ہوئی او قوم کامران ہوئی اور جس قوم نے رسول دی نافرمانی کی او قوم ذلیل ہوئی خوار ہوئی او دے اوتے اللہ دا عذاب نازل ہویا سانو اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ پیدا کیتا سانو اللہ دے رسول دے نال محبت بھی بے شمار ہونی چاہیے بے شمار کا مطلب فرمایا والناس اجمعین ہر بندے کو ود کے محبت ہونی چاہیے اور یاد رکھو مختصر جے ٹائم دے اندر تو میں گل سمجھاواں گا اللہ کو دعائے جو کچھ بیان کرا مینوں اور تانوں دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے صرف اسی اگر کہواں مینوں اللہ دے رسول دے نال محبت ہے تے اس طریقے دے نال نہیں گل بنے گی محبت دے جدو اللہ دے رسول پیدا ہوئے تے ابو لہب نوں بھی بڑی محبت سی انہاں دے چاچے ابو طالب نوں بھی بڑی محبت سی ابو طالب اللہ دے رسول نوں جدو کوئی کفار تنگ کردے سی تے ابو طالب اگے کھلو جاندے کہندے میرے بھتیجے نوں کچھ نہ کہو اللہ دے رسول کہندے دنیا والو اے قریش وہ اللہ ایک کے تے شکایت لے کے تے ابو طالب کو جاندے تے ابو طالب کہندے میرے بھتیجے نوں کچھ نہ کہا جے اگے کھلو جاندے لیکن محبت دے کچھ تقاضے نے کچھ معیار ہے
کی تقاضے نے محبت کی تقاضا سارے کو کرتی ہے اسی اج اللہ دے قرآن کو پوچھاں گے محمد مصطفیٰ دے فرمان کو پوچھاں گے کہ محبت مصطفیٰ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہر بندہ کہتا ہے اسی اللہ دے رسول دے نال محبت کرن والے ہاں محبت کی منگدی ہے سب تو پہلا جڑا تقاضا ہے وہ کی تقاضا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے لوگو جڑے ایمان لائے ہو اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو اللہ اور رسول دی اطاعت کرو دوسرے مقام تے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرتا ہے سمجھو انہیں اللہ دی اطاعت کی ایک تقاضا ہے محبت کا یاد رکھو اے تو بغیر جتنے مرضی کوئی دعوے کرے وہ اپنے دعویاں میں سچا ہو سکتا نہیں اپنے دعوے میں سچا ہو ہی نہیں سکتا لکھ لو میری گل نوٹ کر لے وہ تیسرے مقام تے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں اللہ اور وہ دے رسول دی اطاعت کرو فإن تولوا اگر تسی پھر گئے ہو اس گل تو فرمایا فإن اللہ لا يحب الکافرین اللہ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ انکار کرنے والوں پسند نہیں کرتا اگلے مقام تے سورۃ آل عمران دے وچ اللہ فرماندے نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اطاعت کرو اللہ دی اور وہ دے رسول دی اللہ دی اور وہ دے رسول دی لعلکم ترحمون تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے اودوں بعد سنتے جایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ آل عمران دے اندر اللہ اکبر گل سن لو ہر ایک بندہ کہندا ہے میں محبت رسول کرن والا میں اللہ دے نال محبت اللہ دے رسول دے نال بے انتہا محبت کرن والا لیکن اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے کون محبت کرن والا ہے سن لے اللہ دا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے دنیا والو اے میرے محمد مصطفیٰ اعلان کر دے دنیا والے نو کہہ دے قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی چاہتے ہو رب نال محبت کرنا چاہتے ہو فرمایا فاتبعونی میری پیروی کرو کدی پیروی کرو میں محمد دی پیروی کرو فرمایا یحببکم اللہ اللہ بھی تواڈے نال محبت کرے جب رسول دی اتباع کرو گے رسول دی اطاعت کرو گے رسول دی فرما برداری کرو گے اللہ دے نبی دے احکام کو منو گے اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا فرمایا یغفر لکم ذنوبکم اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا تے تواڈے گناہاں نوں معاف کر دے گا سب تو پہلا تقاضا کی ہے اطاعت رسول اللہ اکبر دوسرا تقاضا کی ہے فرمایا اللہ دے رسول دے نال اطاعت دے نال محبت ہوے اتنی زیادہ محبت ہوے اللہ دے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین لوگوں تسی کی سمجھ لیا اسی اللہ دے رسول دے چار نعرے ماراں گے یا اللہ دے رسول دے نام دے جھنڈیاں لگا کے ڈلیاں سجا کے مسجداں سجا کے کہ اسی محبت دا حق ادا کر دیواں گے نہیں
اللہ دے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ دے رسول جا رہے ہیں، ہاتھ پھڑیا ہوا ہے حضرت عمر فاروق دا۔ حضرت عمر فاروق کہندے ہیں اللہ دے رسول جی مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے۔ اے عمر فاروق کتنی محبت ہے؟ اللہ دے رسول جی ایک جان تو بڑھ کے نہیں، باقی ہر چیز تو بڑھ کے محبت ہے، ہر چیز تو بڑھ کے محبت ہے، ایک جان تو بڑھ کے محبت نہیں۔ اللہ دے رسول فرماتے ہیں اے عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ عمر ادو تک تے کوئی بندہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدو ہر چیز تو بڑھ کے میں محمد نال محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ میں عمر ادو تک بندہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ دے رسول جی مینوں تواڈے نال اپنی جان تو بھی بڑھ کے محبت ہے۔ فرمایا اے عمر ہن کامل ایمان والا بندہ بن گیا ہے، اے عمر ہن کامل ایمان تیرے اندر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے محبت کی سکھاندی ہے، یاد رکھو دو چیزاں ہیں، ایک ہوندا ہے عشق اور ایک محبت۔ ایک عشق اور محبت، یہ بھی سارے اندر بڑا مغالطہ ہے، بڑا سخت مغالطہ ہے۔ عشق لفظ جڑا ہے، عشق لفظ عربی دا لفظ ہے، لیکن نہ عشق لفظ قرآن میں استعمال ہویا، نہ صحیح بخاری دے اندر استعمال ہویا، نہ مسلم دے اندر، نہ نسائی دے اندر، نہ ترمذی دے اندر، نہ کسی تفسیر دے اندر لفظ عشق استعمال نہیں ہوا۔ اس واسطے لفظ عشق لفظ بازاری لفظ ہے۔ کون سا لفظ ہے؟ بازاری لفظ ہے۔ تے محبت لفظ جڑا ہے قرآن وچ بھی استعمال ہویا ہے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اور اللہ دے رسول فرماتے ہیں حدیث وچ آندا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ لفظ محبت قرآن وچ بھی استعمال ہویا ہے تے حدیث وچ استعمال ہویا ہے۔ بندہ کہندا ہے مینوں اپنی ماں دے نال محبت ہے، ایک معزز لفظ ہے۔ اللہ دے رسول دی ذات بھی معزز ہے، اللہ دے رسول دی ذات بھی سب ذاتاں کولوں اعلی ہے، تے انہاں تے جڑا لفظ بولیا جائے وہ بھی اعلی لفظ ہونا چاہیے۔ دیکھو سنو، بندہ کہندا ہے مینوں اپنی ماں نال بڑی محبت ہے، مینوں اپنی ہمشیرہ نال بڑی محبت ہے، مینوں اپنی بیوی نال بڑی محبت ہے، مینوں اپنے عزیز و اقارب ماسی تائی خالہ پھپھی نال بڑی محبت ہے۔ دسو کدے کسے کیا مینوں اپنی ماں دے نال عشق ہے؟ کسے کیا مینوں اپنی بہن نال عشق ہے؟ عشق لفظ بازاری ہے عربی کا لفظ ہے، لیکن کسے بھی اپنی عربی کتاب دے اندر نہیں استعمال کیتا۔ استعمال کیتا ہے عشق لفظ تے صرف جڑے عرب دے لوگ سن، شاعر لوگ جڑے شاعر لوگ شعر لکھتے سی، انہاں عشق لفظ اپنی کتاب اندر استعمال کیتا۔ اودو علاوہ کسے بھی محدث، کسے بھی مفسر، کسے بھی عالم دین، کسے بھی شیوخ نے اپنی کتاب کے اندر لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ اس واسطے اس لفظ کو بچنا چاہیے۔ جدو بھی بندہ کہے مینوں اللہ دے رسول دے نال محبت، اللہ دے رسول دے نال محبت ہے، یہ جڑے بنے ہوندے نا عاشق رسول، میں عاشق رسول ہاں، اللہ اکبر، سب تو پہلے تیرا لفظ ہی غلط ہے۔ اتنے لکھا ہے لفظ عشق، جا سیاستہ دی کتاباں لے لے، تفسیر دیا کتاباں لے لے، احادیث دیا کتاباں لے لے، قرآن کھول لے، کوئی بھی اسلامی کتاب کھول لے، وہ دے اندر لفظ عشق استعمال نہیں کیتا، کسی بھی محدث نے لفظ عشق استعمال نہیں کیتا۔ اس واسطے ایک گل کہ جدو بھی لفظ استعمال کرنا ہے لفظ محبت استعمال کرنا ہے۔ اللہ دے رسول واسطے کہڑا لفظ استعمال کرنا ہے؟ محبت۔ محبت کا ایک اور معنی ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے جائز دائرے وچ رہ کے کرنا، جائز ایک اللہ نے جڑی حد رکھی ہے نا اس حد دے وچ رہ کے محبت کرنا۔ تے عشق جڑا لفظ ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے تمام حداں کراس کر دینا، تمام حداں کراس کر دینا۔
اس واسطے لفظ عشق یہ مجنون لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی دیندار لفظ بندہ یہ لفظ عشق استعمال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ دے رسول فرماتے ہیں دنیا والو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پہلا تقاضا ہے بندہ اللہ دے رسول دی اطاعت کرے، اطاعت دے نال جد تسی عمل کرو گے، اللہ دے رسول دی اطاعت کر دیا نماز پڑھو گے، اللہ دے رسول دی اطاعت کر دیا روزے رکھو گے، زکات دو گے، حج کرو گے، اپنے رشتہ داروں دے نال چنگے سلوک کرو گے، اپنی بیوی دا خیال رکھو گے، اپنے ماں باپ دا خیال رکھو گے، اپنے بچیاں دا خیال رکھو گے، جب اللہ دے رسول دی کتاب دے مطابق ہر عمل کرو گے، انہوں کیا جاندہ ہے سب تو زیادہ محبت کرن والا، سب تو پہلے تقاضا ہے اسی اللہ دے رسول دی اطاعت کرا۔ دوسرا تقاضا کی ہے فرمایا ہر چیز کو ود کے اسی اللہ دے رسول دے نال محبت کرا، ہر چیز کو ود کے، اپنی جان تو بھی ود کے اللہ دے رسول دے نال محبت کرا، اپنی جان تو بھی ود کے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر جدو اسی اللہ دے رسول دی نال محبت کرا تے پھر ساڈا فرض کی بندا ہے اسی اللہ دے رسول دی گل مننا یا نہیں، گل مننی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن میں گلاں کراں گا قرآن وچوں، بے شک کڑویاں نے گلاں لگن گیا کڑویاں، لیکن کراں گا اللہ دے قرآن وچوں۔ او تو پہلے ایک اور آیت سن لو، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا دنیا والو، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تانوں آباؤ اپنے بال بچیاں تو ود کے، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے تواڈے بال بچے تو ود کے تے تواڈے والدین تو تانوں ود کے، وَإِخْوَانُكُمْ تواڈے بھائیاں تو ود کے، فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ تواڈا بیویاں تو ود کے، فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ اور تواڈے رشتہ داراں تو ود کے۔ ایک گل سناواں، اس دن میرے بھائی پوچھنے لگا اکثر تسی دو شادیاں کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ میں کیا قرآن جدو بھی لفظ بولیا جمع دا لفظ بولیا ایک دا لفظ ہی نہیں بولیا، ایک قرآن ایک بیوی دا تذکرہ ہی نہ تھا۔ اللہ کہتا ہے شادی کرو مثنا و ثلاث و رباع، پہلے دو پھر تین پھر چار، اگر دو ہی مسکین ہو بہت ہی مسکین ہو پھر ایک نہ شادی کرو، لیکن اللہ جدو ہی فرماتا ہے لفظ جمع بولتا ہے۔ اتنے بھی اللہ کہتا ہے اگر تسی و ازواجکم بیویاں، بیوی نہیں کیا بیویاں، اللہ اکبر اللہ، فرمایا عشیرتکم واموال اقترفتموها، فرمایا بیویاں تو بھی ود کے محبت نہ ہوئے، فرمایا عشیرتکم اپنے رشتہ داراں تو ود کے، فرمایا واموال اقترفتموها او مال جڑا تسی کماندے ہو، فرمایا وتجارت تخشون کسادها، فرمایا او تجارت جدے تانوں دل وچ ڈر رہندا ہے کہ نقصان نہ ہو جاوے، فرمایا مساکن ترضونها احبا، فرمایا او گھر کوٹھیاں بنگلے جنوں تسی بڑا محبوب رکھدے ہو محبت کردے ہو، فرمایا ادو تک تسی ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، فرمایا جدو انہاں چیزاں تو ود کے، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، فرمایا انہاں چیزاں تو ود کے اللہ دے رسول نال محبت نہ کرو، فرمایا تسی ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ سورۃ توبہ دے اندر فرمایا اپنی اولاد کو ماں باپ کو ہر چیز کو ود کے اللہ دے رسول نال محبت کرنی، تو پھر محبت تقاضا کی سکھاندی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ محبت یہ نہیں کہندی کہ صرف سال وچ ایک باری نعرے مار دیے تے اسی محبت رسول والے ہو گئے اسی عاشق رسول ہو گئے، نہیں، اللہ اکبر۔ کہ نماز جائیے نہ مسجد نماز پڑھن جائیے کہ بندہ کہ میں محبت رسول کرنے والا ہوں، داڑھی بندے نو چنگی لگے نہ چہرے تے کہ میں بڑا محبت رسول ہوں، تے اپنے سوا بندہ سارا مشرک کافر تے گستاخ سمجھے، یہ عشق رسول نہیں، یہ عشق رسول نہیں، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے او دنیا والو سنو، اللہ دا قرآن کہندا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا
لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم بندہ کل قیامت والے دن اج ہتھاں نو چبائے گا تے کہے گا کاش میں اللہ دے رسول دی گل مننی ہوندی، اللہ دے رسول دی گل مننی ہوندی۔ اسی عاشق ہے ہاں، محبت کرن والے ہاں، نعرے مارن والے ہاں، جدوں گل آوے نا اللہ دے رسول دی منن دی تے اسی منتے اسی دے تے عمل نہیں کرتے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ اکبر، اللہ دا قرآن کہتا ہے پچھتائے گا کہ کاش اسی اللہ دے رسول دی گل مننی ہوندی اور نہ دی گل مننی نہ ہوندی، کسی اور دی گل مننی نہ ہوندی۔ اللہ اکبر۔ پھر سڑا حق کی بندہ ہے، حق کی بندہ ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے رسول فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے انہاں اپنے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنایا۔ انہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جے سانو ڈر نہ ہوندا اللہ دے رسول دی قبر سجدہ گاہ نہ بن جاوے تے اللہ دے رسول دی قبر کھلی جگہ وچ ہونی سی، کھلی فضا وچ ہونی سی۔ اللہ دے رسول دی قبر حجرے عائشہ صدیقہ دے اندر ہے تے پھر بھی تو لوگ جاندے نے، کوئی سجدہ کرنے دی کوشش کردا ہے، کوئی جالیاں نوں چمٹن دی کوشش کردا ہے، کوئی نال رومال لگان دی کوشش کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ دے رسول دی یہ تعلیمات نہیں۔ تسی آپ ویکھ لو، اپنے ارد گرد ویکھ لو، درباراں تے لوگ جان گے، مزاراں تے جان گے، سجدے کرن گے، رکوع کرن گے، بٹے اٹھا کے انج ملن گے، اللہ اکبر، بکرے اوتھے لے کے جان گے۔ آج میں تانوں دسدا ہے جڑا تسی جا کے درباراں تے بکرے دیندے ہو، اوتھے جا کے تقرب حاصل کردے ہو، اللہ دا قرآن کی کہندا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ سورۃ مائدہ سن لے، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ مائدہ دے اندر ارشاد فرماندے ہیں، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، محبت ہے تقاضا ہے اللہ دے رسول دی گل مننی جائے، اللہ دے رسول دی گل مننی جائے۔ سورۃ مائدہ اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، فرمایا اللہ نے تہاڈے تے مردار حرام کر دیتا، والدم خون حرام کر دیتا، فرمایا ولحم الخنزیر، فرمایا خنزیر بھی حرام کر دیتا، فرمایا وما اہل لغیر اللہ، فرمایا او جانور بھی حرام کر دیتا جے اتے اللہ دے نا تو کسے ہور دا نام لیا جائے، فرمایا او بھی جانور حرام ہے، وہ بھی جانور حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہتا ہے، فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، فرمایا جڑا گلا گھٹ کے مر جاوے وہ جانور کی ہے حرام ہے، فرمایا والموقوذۃ، فرمایا چوٹ لگ گئی، فرمایا والمتردیۃ، پہاڑی تو ڈگ کے مر گیا، فرمایا والنطیحۃ، اور سنگ لگیا، وما اکل السبوع، فرمایا کسے درندے نے مار دیتا، الا ما ذکیتم، مگر وہ جانور جڑا ذبح کر دیتا ہے، پہاڑی تو ڈگیا مرن تو پہلے ذبح کر دے، سنگ کسے ماریا بکری نے، بکری نو مانجنا ہے، مرن تو پہلے چھری پھیر دے وہ حلال ہے، فرمایا انہوں چوٹ لگ گئی مرن تو پہلے چھری پھیر دے وہ حلال ہے، لیکن اللہ فرماتے نے فرمایا وما ذبح علی النصب، فرمایا او جانور بے شک چھری پھیرو اللہ دا نام لے او جانور حلال نہیں جڑا کسی آستانے تے جا کے ذبح کیتا جائے، جڑا کسی آستانے تے ذبح کیتا جائے۔ میں اپنی طرف نہیں کہتا، اللہ دا قرآن کہتا ہے، اللہ دا قرآن واضح کہتا ہے، سورۃ مائدہ دے شروع وچ اللہ فرماتا ہے وما ذبح علی النصب، جڑا کسی آستانے تے جانور ذبح کیتا جائے وہ جانور بھی حرام ہے، وہ دا کھانا بھی حرام ہے تے وہ دا ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ قرآن سورۃ مائدہ گھر جا کے پڑھ لیا جی، میں اپنی طرف نہیں گل جڑی میں کراں گا دلیل نال کراں گا، کیونکہ اعتراض بھی آوے گا تے میں قرآن کھول کے کہاں گا وما ذبح علی النصب، ترجمہ کر کی معنی ہے؟ اللہ اکبر، ایک گل یاد رکھو، جانور ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کی ہو گیا ذبح ہو گیا، ذبح ہو گیا، لیکن جیڑا جانور کسے غیر دا تقرب حاصل کرنے واسطے ذبح کیتا جائے، بے شک وہ دے اوپر جتنی مرضی مرتبہ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری پھر وہ پھر بھی حرام ہے، وہ پھر بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اسی کی کرتے ہیں؟ تانوں مال کنے دتا ہے؟ صحیح دسو، تانوں مال کنے دتا ہے؟ اللہ نے۔ تانوں ویزا کنے دتا ہے لندن دا؟
تانوں باہر دا ویزا کنے دیتا ہے؟ وہ کسے اور دیتا ہے تانوں ویزا؟ وہ تانوں مال جائیداد کنے دیتی ہے؟ تانوں گھر کنے دیتا ہے؟ تانوں بال بچہ کنے دیتا ہے؟ تانوں اے مال مویشی کنے دیتا ہے؟ یہ تہاڈے گھر جڑا رونقاں لگے نے کنے دتیاں نے؟ تے جدوں ذبح کرن دی واری آئے وما ذبیحہ علی النصب، جا کے کسے آستانے تے ذبح کرے کہ اس رب نوں غیرت نہیں آئے گی؟ وہ گھر دے وچ ایک بیوی ہوے دوسری نہ نہیں لین دے دی، بندہ کہ شادی کرنی ہے کہندی ہے روٹی نہیں پکا کے دے دی، وہ بیوی شریک نہیں پسند کرتی تے وہ رب نال تو شریک کرتا ہے، بیوی شریک سے منڈی ہے اللہ اکبر اللہ، بیوی دوسری بیوی نو نہیں چلتی تے وہ رب جڑا ہے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ تے ہر چیز تے قدرت رکھنے والا، فرمایا او جانور بھی حرام ہے جڑا کسی آستانے تے ذبح کیتا جائے۔ اس بعد حدیث سن لے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کیا اے علی 4 چیزاں اپنے پلے بن لے، فرمایا اللہ کے رسول جی کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے اس بندے تے جڑا کسے غیر دے نام دے چیز ذبح کرتا ہے، کسے غیر دے نام دے چیز ذبح کرتا ہے، اللہ وہ دے لعنت کرے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول جی کو تو بعد فرمایا جڑا بندہ والدین تے لعنت کرے اللہ وہ دے اوتے لعنت کرتا ہے، جڑا بندہ کہندا ہے نا میرے والدین تے لعنت ہوئے اللہ وہ دے اوتے لعنت کرتا ہے، تے جے تے اللہ لعنت کرے کہ وہ دنیا تے آخرت وچ سرخرو ہو سکدا نہیں۔ حضرت علی فرماتے اللہ کے رسول فرماتے نے تیسری گل فرمایا جڑا بندہ کسے فتنے باز بندے نو پناہ دیندا ہے فرمایا وہ دے اوتے اللہ لعنت کرتا ہے، وہ دے اوتے اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ دے حضرت علی فرماتے اللہ دے رسول چوتھی گل دسی فرمایا جڑا بندہ زمین دی فرمایا زمین دی علامتاں نو تبدیل کرتا ہے اللہ او دے اوتے لعنت کرتا ہے۔ زمین دی علامتاں کی نے؟ اے ایک بندے دی باڑی ہے، زمین ہے، اج بٹا ایتھے بندہ صبح جاوے فجر ٹائم پتہ نہ چلے تو راجا صاحب نے بٹا چکیا ایتھے کر دیتا، کیوں؟ زمین 1 فٹ زیادہ ہو جاوے، 1 فٹ زیادہ ہو جاوے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا، فرمایا قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا اللہ اس بندے دے گردن وچ 7 زمیناں دا توق پہناوے گا جڑا کسے دی زمین نہ حق مارے، زمین نہ حق مارے، اللہ اکبر۔ ساڈے وچ عام ہے اللہ اکبر، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور حدیث سنا، اللہ اکبر اللہ، اسی تے محبت کے تقاضے ہی نہیں پورے کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 بندے جا رہے سی سفر ہوتے، 2 بندے سفر ہوتے جا رہے سی، ایک کے انہاں نوں چوراں ڈاکواں نے پھڑ لیا، اتھے ایک بت سی، انہاں نوں کہن لگے تسی تاں بچ سکدے ہو اتھے کوئی ضرور نذرانہ نیاز نظر و نیاز پاؤ گلے وچ نکل جاؤ، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے ساڑھے کو دے کچھ نہیں، اللہ دے رسول فرماتے ہیں انہوں نے کہنے لگے جے تسی کچھ دیو گے نہیں تو انہوں اسی قتل کر دے گا۔ اللہ دے رسول فرماتے ہیں جو ہویا 2 بندے بڑے پریشان ہو گئے کریے کی اگر ایک کے کچھ نہ پاؤں گے تے جان نہیں دیں گے، جے تے نظرانہ نہیں دیں گے تے پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ملنگ صاحب ناراض ہو جائیں گے، اللہ اکبر کریے کی انہاں وچوں ایک کہندا ہے او یار جے میں ایک مکھی دے دیواں کی میں نکل سکتا ہاں، کہندا ہے ہاں ہاں تو ایک مکھی پا دے پھر بھی چلا جا۔ اللہ دے رسول فرماتے ہیں انہیں مکھی پھڑی او دے گلے وچ پائی نکل گیا، وہ دی جان بخشی گئی، دوسرے دیواری آئی کہندا یار مار دے وہ لیکن غیر دے سامنے مکھی نہیں دے، مار دے وہ جان جاندی ہے جاوے لیکن کسی غیر دے سامنے مکھی بھی نہیں پانی۔ اللہ دے رسول فرماتے ہیں انہوں پھڑیا تے انہوں قتل کر دیا۔ اللہ دے رسول فرماتے ہیں جنہیں مکھی دیتی سی وہ جہنمی دے جڑا مکھی نہ دین دی وجہ قتل ہویا وہ جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ محبت کے تقاضے نے کہ جڑا اللہ کے رسول نے کام کیا اسی وہ کام کریے اور جد کیا باز رہے ہو اس کام تو باز رہے۔ اللہ کو دعائے اللہ جو کچھ سنیا سنایا دیتے عمل کرنے